أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في مقام آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو مختلف سورتوں کی دو مختلف آیتیں تلاوت کی ہیں اور رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں میں سے ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس حدیث کا تعلق عاشورہ سے اور انشاءاللہ
آج کے خطبے میں آنے والا جو مہینہ ہے عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، جو عربی سال کا پہلا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلم سماج اور ہمارا اسلامی معاشرہ جس تیزی کے ساتھ اور برق رفتاری کے ساتھ کتاب و سنت سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم اور آپ جادہ حق سے، درست راستے سے، صحیح راستے سے، کتاب و سنت کے راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہم میں کا ہر آدمی، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی پارسا سمجھتا ہو اور نیک سمجھتا ہو، کہیں تنہائی میں جائے، بیٹھ جائے اور اپنے دل کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی معاملے میں، اپنے نجی معاملے میں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار کا محاسبہ کرتے ہیں، تجارت کا محاسبہ کرتے ہیں، بال بچوں کا محاسبہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو یہ فرصت نہیں ملتی کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اسلام کا محاسبہ کریں، ہم اپنے عقیدے کا محاسبہ کریں، ہم اپنے دینی امور کا محاسبہ کریں، ہم اپنی نماز کا محاسبہ کریں، ہم اپنے روزے کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زکوٰۃ کا محاسبہ کریں۔ سارے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ان کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارا جو یہ عمل ہے دینی نقطہ نظر سے وہ اتھینٹک ہے یا نہیں، دینی لحاظ سے وہ درست ہے یا نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہمارے اعمال ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آنکھ بند کر کے اپنا عمل کرتے ہیں، عمل کو انجام دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہمارے اعمال جہالت کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں۔ ہم ایک چیز کو باپ دادا کے زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی طریقہ درست طریقہ ہے، وہی راستہ حق کا راستہ ہے، وہی راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، وہی راستہ جنت کو جانے والا ہے۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا کا عمل یہ کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے۔ دینی نقطۂ نظر سے، دینی معاملات میں جو چیز ریفرنس بن سکتی ہے، حوالہ بن سکتی ہے، وہ قرآن اور حدیث سے یاد رکھیے گا۔ یہ باتیں خاص طور سے آج کے نوجوانوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان جو کتاب و سنت سے دور چلے جا رہے ہیں اور ایسے امور میں، ایسے اعمال میں ملوث اپنے آپ کو کر لیا ہے جو کھلم کھلا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہمارے گناہوں سے، ہمارے فساد سے بر و بحر آباد ہے۔ خشکی اور تری میں ہمارے گناہوں کے نشانات موجود ہیں، فساد برپا ہے۔ کون سی ایسی بیماری، کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا جرم، چاہے وہ سماجی جرم ہو، اخلاقی جرم ہو، دینی جرم ہو، عقیدے کا جرم ہو، کون ایسا جرم ہے جو آج ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ میرے بھائیو، جرائم بے شمار ہیں اور ان جرائم کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے آپ کو ٹٹولیے قبل اس کے کہ آپ کی موت آ جائے، قبل اس کے کہ آپ قبر تک چلے جائیں، آپ کی سانسیں رک جائیں، آپ دوسرے کے کندھوں پہ سوار ہونے کے لیے مجبور بن جائیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ اپنی جوانی پر ناز مت کیجیے، کیسے کیسے جوان اس دنیا کے اندر آئے اور ان کی جوانی ایسی ان کی جوانی کے اندر گھن لگی کہ کوئی پوچھنے والا، کوئی تاکنے والا، کوئی دیکھنے والا نہ ملا۔ آج جوانی ہے، آج طاقت ہے، ہم دھڑلے سے کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، صحیح راستہ دکھلاتے ہیں، لیکن ایسے بدمست ہیں، ایسے گناہوں میں رچے اور بسے ہوئے ہیں، ملوث ہیں اور پلے ہوئے ہیں کہ کتاب و سنت کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بھائیو، ہر جگہ کو کھاڑا بنا دیا گیا، ہر جگہ ننگا ناچ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کے جب گناہ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو جو کر رہا ہے وہ جانے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ کی زمین پر گناہوں کو انجام دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو جب دعوت دیا جاتا ہے، اللہ کا جب عذاب آتا ہے، کتنی قومیں تباہ ہو گئی، کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے، بڑی بڑی طاقت والی قومیں تھیں، قوم یہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم عاد، اور پتہ نہیں کتنی اقوام کا تذکرہ صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ سب بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی بڑی طاقت رکھنے والی اقوام تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبوں کو تہو بالا کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ آج کھنڈرات کی صورت اور شکل میں ملکوں میں ان کے نشانات موجود ہیں۔ میرے بھائیو، کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ گناہ وہی تھا جو آج ہم اور آپ گناہ انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح وہ لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، علماء کی باتوں کی نافرمانی کرتے تھے، کتاب و سنت کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ کتاب و سنت اپنی جگہ ہے، ہمارے اعمال اپنی جگہ ہیں، علماء جتنی باتیں بنا لیں، کتاب و سنت کے دلائل پیش کر دیں، عقیدے کو بیان کر دیں، منہج کو بیان کر دیں، سلفیت کو بیان کر دیں، لیکن ان کی باتوں پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی وہ سب اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جب عذاب آتا ہے، وہ عذاب محدود نہیں ہوتا ہے کہ جو گنہگار ہے صرف اسی کو اس عذاب میں گرفتار ہونا ہے، نہیں، جب عذاب آئے گا گنہگار بھی جائیں گے، بے گناہ بھی جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی کسی گناہ کو دیکھے، منکر کو دیکھے، منکر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا وہ عمل یا کسی کا وہ عمل جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو، قرآن و حدیث پر نہ ہو، میرے بھائیوں، اس چیز کو منکر کہا جاتا ہے، اور منکر کو زائل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ منکر کو برداشت کیجئے گا، گناہ کو برداشت کیجئے گا، گناہوں کو اپنے گھر میں آنے دیجئے گا، گناہوں کو اگر اپنے محلے میں داخل ہونے دیجئے گا، اللہ کے عذاب میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے، اس چپیٹ میں آپ بھی آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا، آپ نے منکر کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں، عاشورہ کا دن ہو یا یہ کہ محرم کا مہینہ ہو، ہم دیکھتے ہیں، اور آج سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کتنی علماء کی تقریریں، کتنے واعظین کی باتیں ہوتی، اس منبر و محراب سے سنایا جاتا ہے، آپ کے قلوب و اذہان کو گرمایا جاتا ہے، آپ کے دلوں پر دستک دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، اللہ کی بات سنائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنایا جاتا ہے، لیکن گنہگاروں کے کانوں تک یہ باتیں نہیں پہنچتی۔ جب رات ہوتی ہے، ساری باتیں بھول کر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
محرم کا چاند بھی نہیں نکلتا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، آپ بھی محلے میں رہتے ہیں اور گاؤں میں رہتے ہیں، دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ وہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے ہیں، ایسے اعمال جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اور اس کو کوئی انجام دیتا ہے تو وہ ظالم ہے، یہ گنڈا گردی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کر آپ سماج اور معاشرے کو فاسد کرنے کی کوشش کریں، خراب کرنے کی کوشش کریں، نئی نسل کو برباد کرنے کی کوشش کریں، ان کو جادہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کریں، ان کو توحید سے دور کرنے کی کوشش کریں، ان کو سنت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے، اور جب ظلم ہوتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ضروری ہے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی حقیقت سے واقفیت رکھتے ہوں اور سمجھتے ہو کہ کتاب و سنت کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے، رسومات کیا ہے، کہ ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں، ایسے لوگوں کو گناہوں سے روکیں تاکہ ہمارا معاشرہ فاسد نہ ہو، ہمارا معاشرہ خراب نہ ہو، خاص طور سے وہ لوگ جو معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور جن کی باتوں کو مانا جاتا ہے، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو اپنے سے قریب لائیں، ان کو صحیح طریقہ بتلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائیں، اللہ کی توحید بتلائیں۔ میرے بھائیوں، ماہ محرم میں اور خاص طور سے عاشورہ کی مناسبت سے، 10 محرم کی مناسبت سے جب آپ قرآن اور حدیث کا جائزہ لیجئے گا ٹھنڈے دل و دماغ سے، اور یاد رکھیے سب کو مرنا ہے، جو آج نوجوان ہے ہمیشہ نوجوان نہیں رہیں گے، ان کو بھی موت کی نیند اور موت کے آگوش میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کیا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں پوچھے گا اور اپنے نبی کی سنت کے بارے میں پوچھے گا۔ قبر کی زندگی کو میرے بھائیو یاد کرو، دنیا کی رنگریلیاں، دنیا کے تماشے، دنیا کے ہنگامے، دنیا کی دل فریبیاں، میرے بھائی اس کے اندر پائیداری نہیں ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہے، اس کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی آپ کو اللہ نے نہیں دے دی ہے کہ آپ مست ہیں، مگن ہیں گناہوں پر، بلکہ اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو، آؤ کتاب و سنت کے آگوش میں پناہ لو، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جانو کہ عاشورہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا رہی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ حدیث میرے بھائیوں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور نوجوانوں میری ان باتوں کو پہنچاؤ، ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس عاشورہ کے دن قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ کون سا ایسا جرم ہے جو نہیں کیا جاتا ہے؟ ڈھول تاشے سے لے کر، نگارے سے لے کر، اور عیاشیوں سے لے کر، بدماشیوں سے لے کر، اور اسی طرح شراب نوشی سے لے کر، شراب دین کے نام پر لوگ کہتے ہیں ہم کیا ہے اچھا کام کر رہے ہیں، ثواب والا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ کون سا ثواب والا کام ہے جس میں شراب پی جائے، شراب نوشی کریں آپ، گنڈا گردی کریں آپ کیا ہے ڈھول پٹوائیں اور مرد و زن کا اختلاط ہو، شرکیہ اعمال کا ارتکاب ہو، اور آپ اس کو دین سے تعبیر کرتے ہیں، دین کا نام دیتے ہیں۔ کیا کسی صحابی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آتا ہے، جا کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، اور جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی سلف کی تاریخ پڑھی، نہ صحابہ کی تاریخ پڑھی، نہ کبھی تابعین کی تاریخ پڑھی، نہ ائمہ اربعہ کی تاریخ پڑھی، نہ تابعین اعظام کی تاریخ پڑھی۔ وہ لوگ ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے۔ ایک بیمار انسان جو دل کی بیماری میں ملوث ہے،
وہ انسان جو قلب کی بیماری میں ہارٹ کا پیشنٹ ہے، زور زور سے اس کے دروازے کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے کافی تیز آواز میں اس طرح ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، میرے بھائی اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے، دین کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ آپ سن لیں، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، دین وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفِ، رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نامور محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، کہ میرے صحابہ سنو، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے یستحلون الحرا، جو زنا کو حلال قرار دیں گے۔ آج زناکاری، آج بدکاری، آج بے حیائی ہر در و بام پر موجود ہے، ہر آدمی کے جیب تک یہ زناکاری پہنچ چکی ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس زناکاری کے اندر کھلے طور پر موجود ہیں، ان کے گھروں کے اندر زناکاری ہے، بدکاری ہے، بیٹوں کے اندر ہے، بیٹیوں کے اندر ہے، لیکن بے غیرت باپ ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ لخت جگر یہ ایسے گھناؤنے جرم میں مبتلا ہے، لیکن سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اپنے بیٹے کو ایسا مجرم بنا دیا ہے اس باپ نے، ایسا خطرناک بنا دیا ہے کہ بیٹا بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم نہیں دی، اچھی تربیت نہیں دی، ان کی اچھی تربیت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا بیٹا ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی باپ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں سمجھاتے، لیکن نالائق بیٹا سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ اس امت کے اندر پیدا ہوں گے یستحلون الحرا، جو زناکاری کو حلال قرار دیں گے، فیشن سمجھیں گے۔ آج ہے نا، شہروں میں چلے جائیے آپ، فیشن کا نام ہے، زناکاری نہیں کہتے ہیں، یہ وقت گزاری کہا جاتا ہے، یہ کیا فرینڈ شپ کہتے ہیں، اور فرینڈ شپ کے نام پر، دوستی کے نام پر زناکاری کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں آج دیہاتوں کے اندر بھی موجود ہے اور بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایسا گھناؤنا جرم ہمارے گھروں کے اندر ہوگا، بتائیے اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کا عذاب آئے گا؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا ہم اس سے منع نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، تو ہم بھی اس کے لپیٹ اور چپیٹ میں میرے بھائیوں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ یستحلون الحرا والحریر، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے مرد پیدا ہوں گے، ایسے مرد پیدا ہوں گے جو عورتوں والا لباس پہنیں گے۔ عورتوں والا لباس، یہ حریر ریشم کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ایسے آپ کو بہت سارے نوجوان مل جائیں گے جو اپنا لباس ریشمی لباس بناتے ہیں، کرتا سلائیں گے ریشم کا کرتا، پیجامہ سلائیں گے ریشم کا پیجامہ۔ میرے بھائیوں، ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو یستحلون المعازف، جو ڈھول تاشے کو کیا کریں گے؟ حلال قرار دیں۔ آج ہمارے محلوں کے اندر، آج ہمارے چوک چوراہے پر ایسے قسم کے نوجوان پیدا ہو گئے ہیں جن کو مسلمان کہنے میں بھی شرم آتی کہ ان کو مسلمان کہا جائے یا نہیں کہا جائے، اور دوسروں کی اذیت کے باعث بنتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ میں نے میرے بھائیوں کہا کہ یہ دین نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی جو روایت ہے جو میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ کے روزے کا حکم کیا ہے؟ عاشورہ 10 محرم، اور یہی سنت ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، جب محرم کا دن آتا ہے کچھ بدمعاش قسم کے لوگ نکلتے ہیں
اور ساتھ میں عورتیں بھی نکل جاتی ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، میلہ ٹھیلا لگتا ہے اور وہاں بھی عیاشیاں ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ دین ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہے۔ کیا یہ غم کا طریقہ ہے؟ کسی کی شہادت اگر آپ کے گھر ہو جائے، کیا اس طرح غم منائیے گا؟ ڈھولک بجائیے گا، تاشا بجائیں گے آپ، شراب پیئیں گے آپ، اور بدمعاشیاں کریں گے آپ؟ اگر آپ کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، تو جس چیز کو آپ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، کیا آپ اس چیز کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت کے دن آپ ڈھول بجائیں، آپ کیا ہے خوشیاں منائیں، طرح طرح کے پکوان بنائیں، کھانے پینے کے سامان بنائیں؟ یاد رکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی۔ اور عاشورہ کی فضیلت کا معاملہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوتی ہے، سن 61 ہجری میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہو جاتی ہے؟ 11 ہجری میں۔ ایک معاملہ جو سن 61 ہجری کا ہو، کیا وہ دین ہو سکتا ہے؟ شریعت ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے قبل، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ گئے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ لیکن یہ 10 محرم کے دن آج جو تماشے ہو رہے ہیں، آج جو عیاشیاں بدمعاشیاں ہو رہی ہیں، کتاب و سنت کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا یہ چیزیں مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر، اہل سنت والجماعت کے اندر جو آئی ہے وہ شیعوں سے آئی ہیں۔ کن کے گھروں سے آئی ہیں؟ شیعوں کے گھروں سے آئی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے اندر جب تیمور لنگ کا زمانہ تھا اور سن 880 ہجری کا زمانہ تھا، یاد رکھیے گا، اور تیمور لنگ کے وزراء میں، اس کے حکمرانوں میں اور اس کے حاشیہ نشینوں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شیعہ برادری سے تعلق رکھتے تھے، شیعیت سے تعلق رکھتے تھے۔ شیعیت کے بارے میں جانیے، نہیں جانتے ہیں آپ لوگ، سوائے جو علماء اور فضلاء ہیں ان کے علاوہ نہیں جانتے کہ شیعیت کیا ہے اور ان کے باطل عقیدے کیا ہے۔ شیعیت وہ ہے جو قرآن کو نہیں مانتی، شیعیت وہ ہے جو صحابہ کرام کو مرتد مانتی ہے، شیعیت وہ ہے جو خلفائے راشدین کا انکار کرتی ہے، شیعیت وہ ہے جو ازواج مطہرات کو مختلف قسم کے الزامات میں اور برائیوں کی تہمت ان کے اوپر لگاتی ہے۔ میرے بھائیوں ان کے باطل عقیدے بہت سارے ہیں، انہی عقیدوں میں سے یہ تعزیہ داری بھی، یہ علم برداری بھی ہے جو آج لوگ شوق سے انجام دیتے ہیں، اور میں نے کہا شرکی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بلایا جاتا ہے، سنت کی مخالفت کی جاتی ہے۔ میرے بھائی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے رسوم، ایسے رواج اور ایسے برے کاموں سے بچایا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر ذرہ برابر بھی ایسے لوگ کا جو تعزیہ برداری کرتے ہیں، جو عاشورہ کے دن ڈھول تاشے پٹواتے ہیں، ایسے لوگوں کا تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تعاون کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ ماخوذ ہوں گے، اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ مسلمانوں نیکی اور ثواب کے کام میں تعاون کیا کرو، ہیلپ کیا کرو، لیکن برائی کے کام میں، گناہوں کے کام میں اور شرک کے کاموں میں، بدعات کے کاموں میں، اور وہ لوگ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہی شیعہ ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم تھے، نعوذ باللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ظالمانہ طور پر انہوں نے وہ حکومت لے لی اور وہ خلافت لے لی جس کے مستحق تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام پر ایمان رکھتے ہیں،
اور سب سے صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، اس کے بعد عمر کو مانتے ہیں، اس کے بعد عثمان کو مانتے ہیں، اس کے بعد علی کو مانتے ہیں، اور کسی صحابہ کی ادنا توہین بھی ادنا بے عزتی بھی ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، عاشورہ کا موقع آنے والا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہا ہوں، قبر کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور میں پیغام دے رہا ہوں کہ قبل اس کے کہ آپ کے ہاتھوں میں لاٹھی آئیں، آپ کے ہاتھوں میں اگر پیسے ہیں تو نگارے آئیں، ڈنکے آئیں، تاشے آئیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے دلوں میں محسوس کیجئے گا، اپنی موت کو یاد کیجئے گا، اور یاد کیجئے گا کہ علماء آئے تھے، سمجھایا تھا جب قبر میں آپ پوچھے جائیں گے آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، تو قبل اس کے کہ آپ موت کی آگوش میں چلے جائیں اور آپ سے حساب و کتاب ہو، ایسے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آئے گا آپ معافی مانگنا چاہیں گے اور آپ کی معافی قبول نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، سنہرا موقع دیا ہوا ہے کہ عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھیے، اور روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے 1 سال کے پچھلے گناہ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا معاف ہو جائیں گے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیے، غنیمت سمجھتے ہوئے روزہ رکھنے کا بڑے پیمانے پہ اہتمام کیجئے۔ مسجدوں کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے، جو متولیان ہیں ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ لوگ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آئیں، چوک چوراہے سے مسجدوں کی طرف آئیں اور وہ مسجدوں میں آ کر افطار کریں، اور یہی جو راستہ ہے صحیح راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، فقہاء کرام کا راستہ ہے، اور تعزیہ داری یہ بالکل باطل ہے، بالکل فرسودہ عمل ہے، ایسا عمل ہے جس کی دلیل نہ قرآن کے اندر ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید کا جذبہ پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔